بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ قصص النبیین کا یہ سبق جس کا عنوان ہے رؤیا الملکی، بادشاہ کا خواب۔ رؤیا الملکی مضاف مضاف الیہ ہے، بادشاہ کا خواب۔ ورآ ملک مصر رؤیا عجیبتاً، رؤیا عجیبتاً یہ موصوف صفت ہے، انوکھا خواب۔ رآ کے معنی دیکھنا۔ مصر کا بادشاہ، ملک مصر، مصر کا بادشاہ، مصر کے بادشاہ نے ایک انوکھا خواب دیکھا۔ ورآ ملک مصر رؤیا عجیبتاً، اور مصر کے بادشاہ نے ایک انوکھا خواب دیکھا۔ رآ فی المنام، اس نے خواب میں دیکھا، فی المنام خواب میں، 7 بقرات سمان، بقرۃ کی جمع بقرات، اس کے معنی گائے، 7 سمینۃ کی جمع سمان، اس کے معنی ہوتا ہے موٹا۔ 7 بقرات سمان، 7 موٹی گائے دیکھا، فی المنام خواب میں۔ رآ فی المنام خواب میں بادشاہ نے دیکھا، رآ کا فاعل ہے الملک کو بادشاہ، بادشاہ نے خواب میں دیکھا 7 موٹی گائے۔ وَيَأْكُلُ هَذِهِ الْبَقَرَاتِ 7 بقرات عجاف، اور ان گائے کو 7 دبلی گائے کھا رہی تھی۔ اکل یأکل کے معنی ہوتا ہے کھانا، هذه البقرات یعنی اس سے مراد یہ 7 بقرات سمان، 7 موٹی گائے مراد ہے۔ ان 7 موٹی گائے کو 7 بقرات عجاف، 7 دبلی گائے کھا رہی تھی۔ عجاف کے معنی ہوتا ہے دبلا۔ ورأى الملك 7 سنبلات خضر و7 سنبلات یابسات، رأى الملك بادشاہ نے دیکھا 7 سنبلات خضر، 7 ہری بالیاں، سنبلتن کی جمع سنبلات بالی کو کہتے ہیں، 7 ہری بالیاں دیکھا بادشاہ نے۔ و7 سنبلات یابسات، اور 7 خشک بالیاں بادشاہ نے دیکھا۔ سنبلتن کی جمع سنبلات، اس کے معنی ہوتا ہے بالی، یابسات اس کے معنی ہوتا ہے خشک۔ ورأى الملك 7 سنبلات خضر و7 سنبلات یابسات، اور بادشاہ نے دیکھا 7 ہری بالیاں اور 7 خشک بالیاں۔ تعجب الملک من هذه الرؤيا العجیبۃ، تعجب یتعجب تعجب میں پڑھنا، بادشاہ کو تعجب ہوا، تعجب میں پڑ گیا، من هذه الرؤيا العجیبۃ اس انوکھے خواب سے۔ رؤیا العجیبۃ موصوف صفت، اس انوکھے خواب سے۔ وسأل جلساءه عن تأویل الرؤیا، سأل یسأل معنی معلوم کرنا، پوچھنا، اور اپنے ہم جلساء سے، اپنے ہم نشینوں سے، اپنے جلساء سے اس نے معلوم کیا، پوچھا، عن تأویل الرؤیا خواب کی تعبیر کے بارے میں۔ قالوا ان لوگوں نے کہا، قالوا ہم ضمیر جس کا فاعل ہے الجلساء، ھذا لیس بشیء یہ کوئی چیز نہیں ہے، ھذا لیس بشیء یہ کوئی چیز نہیں ہے۔ لیس یہ مبتدا ہے، بشیء اس کی خبر ہے۔ لیس کا خبر جو ہے، اس کی خبر جو اکثر آتی ہے وہ باصلہ کے ساتھ آتی ہے، اس لیے یہاں بھی باصلہ ہے، جیسے الیس اللہ باحکم الحاکمین۔ ھذا لیس بشیء یہ کوئی چیز نہیں ہے۔ النائم یری اشیاء کثیرۃ لا حقیقت لہا، سونے والا بہت سارے چیزیں دیکھتا ہے، اشیاء کثیرۃ موصوف صفت، بہت ساری چیزیں دیکھتا ہے، لا حقیقت لہا جس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی۔ ولیکن قال الساقی لیکن ساقی نے کہا، یعنی پلانے والے نے کہا، لا نہیں، بل اخبرکم بتأویل هذه الرؤیا، اخبر یخبر معنی ہوتا ہے بتانا، خبر دینا، بتأویل هذه الرؤیا اس خواب کی تعبیر۔ بل اخبرکم بتأویل هذه الرؤیا، بلکہ میں تم لوگوں کو اس خواب کی تعبیر بتاؤں گا، هذه الرؤیا اس خواب کی تعبیر بتاؤں گا۔ وذهب الساقی الى السجن، اور ساقی جیل گیا، ذهب جانا، الى السجن جیل، جیل کی طرف ساقی گیا۔ وسأل یوسف عن تأویل رؤیا الملک، اور یوسف علیہ السلام سے پوچھا، معلوم کیا، سأل یسأل کا فاعل ہوا ضمیر ہے جو الساقی کی طرف لوٹ رہی ہے۔ وسأل یوسف عن تأویل رؤیا الملک، اور اس نے یوسف علیہ السلام سے پوچھا
عن تعویل رؤیا الملکی، بادشاہ کے خواب کی تعبیر کے بارے میں، رؤیا الملکی بادشاہ کے خواب کی تعبیر کے بارے میں۔ کان یوسف جوادا کریما مشفقا علی خلق اللہ، اور یوسف علیہ السلام کانا تھے، جوادن کریمن سخی تھے، کریمن اور نیک تھے، مشفقن شفقت کرنے والے تھے، مشفق تھے، علی خلق اللہ اللہ کے مخلوق پر۔ اور یوسف علیہ السلام سخی تھے، نیک تھے اور اللہ کے مخلوق کے ساتھ شفقت کرنے والے تھے۔ فاخبرہ بالتأویل، تو اس ساقی کو، اخبرہ کا فاعل یوسف علیہ السلام ہے، ہوا ضمیر، اور یوسف علیہ السلام نے اس ساقی کو تعبیر بتا دی۔ وکان یوسف جوادا کریما لا یعرف البخل، اور یوسف علیہ السلام سخی تھے، کریما نیک تھے، لا یعرف البخل بخل نہیں جانتے تھے، یعنی بخل کرنا نہیں جانتے تھے، البخل بخل کرنا۔ فاخبر یوسف بالتأویل، تو یوسف علیہ السلام نے تعبیر بتا دی، اخبر یخبر بتانا، بالتأویل تعبیر یعنی اس خواب کی تعبیر، وہ بادشاہ کا خواب کی جو تعبیر تھی اس کے بارے میں بتا دی۔ ودل علی التدبیر، اور تدبیر کی طرف رہنمائی کی، دل علی صلہ کے ساتھ رہنمائی کرنے کے معنی دیتا ہے، ودل علی التدبیر، اور تدبیر کی طرف رہنمائی کی۔ قال، اور انہوں نے کہا، یعنی یوسف علیہ السلام نے کہا، تزرعون 7 سنین، 7 سال تک تم لوگ کھیتی کرو گے۔ یہ جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، یعنی تم لوگ 7 سال تک کھیتی کرو گے۔ وَاتْرُكُوا مَا حَصَدتُّمْ فِي سُنبُلِهِ، اور تم لوگ چھوڑ دینا، فعل امر ہے، جمع مذکر حاضر کا صیغہ۔ وَاتْرُكُوا، اور تم لوگ چھوڑ دینا، مَا حَصَدتُّمْ فِي سُنبُلِهِ، جو کچھ تم لوگ کاٹو گے اس کی بالی میں، چھوڑ دینا، إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا تَأْكُلُونَ، مگر تھوڑا، مِمَّا تَأْكُلُونَ جس سے تم لوگ کھا سکو، جس سے تم لوگ اپنی زندگی بسر کر سکو، یعنی بالی کے اندر چھوڑ دینا کہہ رہے ہیں، اور اس سے ذخیرہ جمع کر لینا، جس کو تم لوگ مستقبل میں ذخیرہ جمع کرو گے اس کو کھاؤ گے۔ وَاتْرُكُوا مَا حَصَدتُّمْ فِي سُنبُلِهِ، تم لوگ چھوڑ دینا جو کچھ تم لوگ کاٹو گے بالی میں، مگر تھوڑا جس سے تم لوگ کھا سکو۔ وَيَكُونُ بَعْدَ ذَلِكَ قَحْطٌ عَامٌ، اور اس کے بعد ایک عام قحط ہوگا، قحط عام، عام قحط، کان یکون فعل مضارع ہے، ہونا، اور اس کے بعد ایک عام قحط آئے گا، تأکلون فیہ ما خزنتم الا قلیلا، اور اس میں سے تم لوگ کھاؤ گے، ما خزنتم الا قلیلا جو کچھ تم لوگوں نے جمع کر رکھا ہوگا، جو کچھ تم لوگوں نے ذخیرہ کر رکھا ہوگا۔ خزن یخزن اس کے معنی ہوتا ہے جمع کرنا، ذخیرہ کرنا۔ وَيَطُولُ هَذَا الْقَحْطُ إِلَى 7 سِنِينَ، طال یطول لمبا ہونا، اور یہ قحط 7 سالوں تک چلے گا، 7 سالوں تک کے لیے لمبا ہو جائے گا۔ وَهَذَا الْقَحْطُ، یہ قحط لمبا ہو جائے گا 7 سالوں تک کے لیے۔ وَبَعْدَ ذَلِكَ يَأْتِي النَّصْرُ وَيُخْصِبُ النَّاسُ، اور اس کے بعد مدد آئے گی، عطایاتی آنا، النصر مدد، اور اس کے بعد مدد آئے گی، وَيُخْصِبُ النَّاسُ، اور لوگ خوشحال ہوں گے، اخصب یخصب خوشحال ہونا، الناس لوگ، وَيُخْصِبُ النَّاسُ، اور لوگ خوشحال ہوں گے۔ وَذَهَبَ السَّاقِي، اور وہ ساقی چلا گیا، یعنی جیل سے یوسف علیہ السلام کے پاس جو گیا تھا، وہ ساقی نکل کر چلا گیا۔ وَأَخْبَرَ الْمَلِكَ، اور بادشاہ کو اس نے خبر دی، بتایا، بِتَأْوِيلِ رُؤْيَاهُ، یعنی بادشاہ کے خواب کی تعبیر کے بارے میں، بِتَأْوِيلِ رُؤْيَاهُ، بادشاہ کے خواب کی تعبیر کے بارے میں بادشاہ کو اس نے خبر دی، بتایا۔